بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد نوشاد علی ہے اور میں صحافی ہوں۔ پاک جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کے اندر، اسرائیل جنگ کو لے کر، ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو لے کر، میں اس بارے میں تھوڑی سی کچھ اپنی جو گزارشات ہیں وہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنگ بندی پر خوش ہیں، اچھی بات ہے۔ جنگیں جو ہیں وہ کسی صورت بھی طول نہیں پکڑنی چاہیے، جنگیں جو ہیں وہ کوئی اچھا پیام نہیں لاتی۔ لیکن اس جنگ کے دوران بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر بات کی جانی ضروری ہے، جس میں سے ایک بہت بڑی بات ہے، میں اس کو تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مجھے تو یہ جو اس کا اختتام ہے وہ کسی فلم کی طرح لگا ہے، جیسے کوئی 12 روزہ کوئی ایک سپر ہٹ فلم تھی جس کا اختتام ہو گیا، اور اس کے اسکرپٹ میں جو اینڈنگ لکھنے والے تھے انہوں نے اس کی جو اینڈنگ لکھی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ اس کے اندر اتنے بڑے جھول ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے، جو دعوے امریکی صدر کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جو اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یا ایران کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ میری رائے اس جنگ کے بارے میں یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے جب ایران پر حملہ کیا تو میری نظر میں وہ جب ایران کا جوابی حملہ آیا تو شاید اس وقت اسرائیل کو شکست ہو چکی تھی۔ اب اس شکست کو بچانے کے لیے، یعنی اس کی ہزیمت سے بچانے کے لیے، امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس کا اسکرپٹ کچھ اس طرح سے لکھا گیا کہ انہوں نے 3 جوہری تنصیبات پہ ایران کے حملہ کیا۔ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پورے کا پورا پروگرام جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کر دیا ہے، جبکہ ایران اس حملے کے فوراً بعد ایران کا دعویٰ یہ تھا کہ جی ہماری کسی جوہری تنصیب کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا، کوئی تابکاری کے بھی اثرات نہیں ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ کوئی عام جو ہوتا ہے، جسے کہہ لیجیے کہ کوئی 3% جو یورینیم انرچ ہوا ہو کسی بجلی گھر کے اندر، یا وہاں پر بھی اگر کوئی لیکیج ہو جائے، تابکاری ہو جائے، تو ہمیں چرنوبل بھی یاد ہے، ہمیں جاپان کا ایٹمی پلانٹ بھی یاد ہے، انڈیا میں بھی لیکیجز ہوئی، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، اور تابکاری بھی کسی نہ کسی صورت میں باہر آتی ہے۔ اب یہ بڑا ہی اتنا کامیاب حملہ ہے کہ 1% بھی تابکاری نہیں ہوئی۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بنکر بسٹر بم ہیں ان کے ساتھ کوئی جو لوکیشن سیلنگ بھی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہے جس نے اس کی تابکاری کو بھی باہر نہیں نکلنے دیا، تو یقیناً امریکہ نے بہت بڑا جو ہے جسے کہہ لیں کامیاب حملہ کیا۔ خیر، یہاں تک بھی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جانی تھی، چلو گزارا چل جانا تھا۔ لیکن اب اس کے بعد ایک اور بڑا جو ہے نا وہ موڑ آیا جب ایران نے جو ہے نا وہ امریکی اڈوں پہ حملہ کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اڈا جو ہے وہ خالی تھا، کیونکہ بقول امریکی صدر کے، آپ کو پتا ہے امریکی صدر جو کہتے ہیں وہ جو بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہی درست ہوتا ہے، اور اسی درست تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سپر پاور ہے۔ اب ان کے دعوے کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیں پیشگی اطلاع دے دی تھی، شکریہ ان کا، ان کی وجہ سے ہماری ایئر بیسز خالی تھیں کیونکہ وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں کوئی تھوڑے بہت کمرے شمرے توڑ دیے، کوئی جو ہے وہ کوئی بیس کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا، کوئی 2 4 5 7 لاکھ $10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، قطر اتنا برداشت کر سکتا ہے، قطر ایک امیر ملک ہے۔ یہ سروسز بھی اس نے شاید امریکہ اور ایران کو دیں کہ یہ فیس سیونگ کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ یہ فلم بڑی اچھے طریقے سے اینڈ ہو رہی ہے، سب لوگ جو ہیں اب ایران، اسرائیل اور امریکہ ہنسی خوشی رہیں گے۔ ابھی تھوڑا سا ابھی ٹرمپ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں ایران سے بھی خوش نہیں ہوں، اسرائیل سے بھی خوش نہیں ہوں، لیکن دراصل وہ سب سے خوش ہیں کیونکہ جو ان کی بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی جو امریکہ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پاک بھارت جنگ میں بھارت کو بچا لیا تھا، اور اب اس جنگ کے اندر انہوں نے اسرائیل کو بچا لیا ہے۔ تو میرے نظر میں جو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے امریکہ کی کہ وہ اپنے دونوں الائز بغل بچوں کو، جو اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے اسے بچا لیا گیا، اور پھر اسرائیل کا جو بغل بچہ بھارت ہے اسے بھی بچا لیا گیا۔ شکریہ۔